نئے سلسلے حکایت کے ساتھ میں ہوں بلال غوری۔ اس نئے شو میں ہم ماضی کے آئینے میں جھانکتے ہوئے اپنا سیاپا کرنے کی بجائے اپنا سراپا درست کرنے کی کوشش کریں گے، اور آج اس سلسلے کے پہلے شو میں ہم یہ معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جس طرح آج اہل زباں اور اہل قلم کو سینسرشپ کا اور پابندیوں کا سامنا ہے، کیا ماضی میں بھی اس طرح کی زباں بندی کا سامنا ہوتا رہا ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ سینسرشپ تو ہر دور میں رہی ہے، اس کے انداز اور اطوار جو ہیں وہ بدلتے رہے ہیں، لیکن خواہ وہ جمہوریت کا دور ہو یا آمریت کا زمانہ، پاکستان میں سینسرشپ ہر دور میں جو ہے وہ موجود رہی ہے۔ البتہ اس کی جو شدت ہے اس میں کمی آتی رہی ہے، کبھی حالات کا جبر جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، کبھی تھوڑا بہت سانس لینے کی جو ہے وہ اجازت مل جاتی ہے، لیکن سینسرشپ جو ہے وہ ہر دور میں موجود رہی ہے۔ قیام پاکستان کے بعد پاکستان میں ہارس اینڈ کیٹل شو جو ہے، جو اب بھی ہوتا ہے، لیکن قیام پاکستان کے بعد ابتدائی جو سال تھے اور اس کے بعد بھی کئی اشروں تک جو ہے وہ ہارس اینڈ کیٹل شو جو ہے وہ بہت توس کو اہتمام، یا بلکہ یوں کہیے کہ بہت توس کو احتشام کے ساتھ جو ہے وہ منایا جاتا رہا ہے، اور حیرت انگیز طور پر یہ جو ہارس اینڈ کیٹل شو ہوا کرتا تھا، اس کا جو انتظام تھا، اس کا جو کنٹرول تھا، وہ کسی سویلین محکمے کی بجائے افواج پاکستان کے پاس جو ہے وہ ہوا کرتا تھا۔ معروف بیوروکریٹ مختار مسعود جو ہیں، وہ جب ایک نوجوان سول سرونٹ تھے، اور جو پاکستان کے وزیر اعظم ہیں، غالباً 8ویں وزیر اعظم سر فیروز خان نون، ان کے ساتھ جو ہے مختار مسعود کام کر رہے تھے، تو ایک بار ان کی وزیر اعظم کے ساتھ جو ہے وہ ٹھن گئی ایک معاملے پہ، اور وہ معاملہ تھا ہارس اینڈ کیٹل شو کے حوالے سے۔ ہارس اینڈ کیٹل شو کے لیے جو ہے وہ بجٹ مختص کیا جانا تھا، اور مختار مسعود کا خیال تھا کہ یہ فضول خرچی ہے اور اس پہ ہمیں پیسے جو ہیں وہ ضائع نہیں کرنے چاہیے۔ تو وزیر اعظم سے ان کی کیا بات چیت ہوئی، یہ ساری تفصیل جو ہے مختار مسعود نے اپنی کتاب جو ہے حرف شوق، اس میں انہوں نے بیان کی ہے۔ اس کا صفحہ نمبر 124 اور 25 جس پہ مختار مسعود نے یہ سارا واقعہ بیان کیا ہے، وہ لکھتے ہیں کہ غور طلب اور فیصلہ طلب مسئلہ یہ تھا کہ 2-1 سال سے لاہور میں جو سالانہ میلہ مویشیاں فوج کی نگرانی اور سول کی ہم رکابی میں منعقد ہوتا ہے، اس کے لیے کتنی رقم مالی امداد کے طور پر دی جائے۔ میری تجویز یہ تھی کہ تجرباتی دور جو ہے وہ ختم ہوا، اب اس منصوبے یا مشغلے کا سائنسی طریق پر تجزیہ کرنا چاہیے۔ پہلے خرچ اور حاصل کا گوشوارہ بنایا جائے، اس کے بعد بتاری کا کوئی مشیر جائزہ لے کر بتائے کہ یہ خرچ سود مند اور درست ہے یا نہیں، کیا حساب کا باقاعدہ آڈٹ ہوتا ہے، کیا خرچ میں کچھ کفایت کی جا سکتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ میرے دلائل کچھ اس طرح تھے۔ لاہور کا مزاج شہری ہے، میلہ مویشیاں ملتان، سرگودا، منٹ گمری اور لائل پور جیسے زرعی مراکز میں باری باری منعقد ہونا چاہیے۔ ہفتہ بھر کے میلے پر جو رقم خرچ ہوتی ہے وہ پنجاب کے واحد ویٹرنری کالج کے سالانہ بجٹ کے تقریباً برابر ہے۔ کیا یہ بہتر نہ ہوگا کہ میلہ لگانے کی بجائے ہر سال ایک نیا ویٹرنری کالج کھول لیا جائے؟ اور آگے چل کے پھر مختار مسعود لکھتے ہیں کہ یوں بھی ایک فرانسیسی مصنف کا قول ہے کہ جب وردی پہننے والے محکمے یعنی فوج، نیم فوجی دستے اور پولیس جشن منانا شروع کر دیں تو وہ گویا اس بات کا اقرار کر رہے ہیں کہ کام کم ہے اور نفری زیادہ۔ لیکن وزیر اعظم تو جو تھے ملک فیروز خان نون، ان پہ مختار مسعود کے دلائل کا جو ہے وہ کچھ اثر نہ ہوا، اور انہوں نے سمجھاتے ہوئے مختار مسعود کو جو ہے وہ کہا، صرف 2 باتوں پہ انہوں نے زور دیا۔ پہلی یہ کہ اے نوجوان، اے ناتجربہ کار، اے ایاس، قدر خود باشناس۔ دوسری یہ کہ انگریز راج کے پہلے ہندوستانی وزیر دفاع کی حیثیت سے وہ یعنی ملک فیروز خان نون جو ہیں فوج کو بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں، جس طرح ہمارے موجودہ وزیر اعظم جو ہیں عمران خان صاحب، ان کو یہ زوم ہے، وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ مغرب کو ان سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ اسی طرح نواب فیروز خان نون جو ہے، چونکہ تقسیم ہندوستان سے پہلے، قیام پاکستان سے پہلے جو مشترکہ ہندوستان ہے اس کے وزیر دفاع تھے،
تو اس لیے ان کا خیال تھا کہ فوج کو ان سے بہتر جو ہے وہ کوئی نہیں جانتا، اور ان کا خیال تھا، مختار مسعود لکھتے ہیں کہ دوران امن اس ادارے کو صحت مند مشاغل میں مصروف رکھنا چاہیے۔ آگے مختار مسعود لکھتے ہیں مجھ پر ملک صاحب کی باتوں کا کوئی اثر نہ ہوا، اثر دلیل میں ہوتا ہے نہ کہ محض دعوے میں۔ ان باتوں میں یاد رکھنے کے لائق کچھ نہ تھا، لہٰذا میں انہیں بھول گیا۔ چند سال کے بعد جب فوج نے ان کی حکومت کا تختہ الٹا، اس وقت مجھے ان کا لشکر شناسی کا دعویٰ بہت یاد آیا۔ یہ مختار مسعود نے کچھ تفصیل جو ہے وہ ہارس اینڈ کیٹل شو کے حوالے سے لکھی ہے، اور اس سلسلے کا جو دوسرا واقعہ ہے جو میں نے منتخب کیا ہے آپ کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے، وہ جناب عبید اللہ بیگ صاحب سے منسوب ہے۔ اگر آپ کمنٹریٹر، فلم میکر، ناول نگار اور اسکالر جناب عبید اللہ بیگ کو نہیں جانتے تو پھر اپنی لا علمی پر ماتم کیجئے، اور کم از کم پی ٹی وی کا جو ایک شو، مشہور زمانہ شو جو ہے، وہ کسوٹی ہی یاد کر لیجئے، شاید آپ کی کچھ یادداشت لوٹ آئے اور آپ اس بہت بڑے ادیب عبید اللہ بیگ کو جو ہے وہ یاد کر سکیں۔ عبید اللہ بیگ صاحب جو ہیں، جنہوں نے بہت سے پروگرام کیے، کئی انہوں نے ناول لکھے، وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں، وہ ایک بار پی ٹی وی پر میلہ مویشیاں کی جو تقریب تھی اس میں کمنٹری کے فرائض جو ہے وہ سر انجام دے رہے تھے، یعنی پی ٹی وی پر کمنٹری کر رہے تھے، اور ہارس اینڈ کیٹل شو کا ایک جو بڑا حصہ تھا وہ جانوروں کے کمالات اور پریڈ سے متعلق تھا، اور چونکہ ہارس اینڈ کیٹل شو کا جو انتظام تھا وہ افواج پاکستان کے سپرد تھا، تو افواج پاکستان کے جو ڈاگ سینٹرز کے تربیت یافتہ کتے ہیں وہ بھی اس میں شرکت کیا کرتے تھے اور اپنے کمالات دکھایا کرتے تھے، باقاعدہ پریڈ کیا کرتے تھے اور شرکاء سے جو ہے وہ داد سمیٹا کرتے تھے۔ تو یہ کتے جب جلوہ افروز ہوتے تو ظاہر ہے لوگ ان سے محظوظ ہوتے، اور اس تقریب میں جس کا میں ذکر کر رہا ہوں، جو ہی جو آرمی ڈاگ سینٹر کے کتے جو ہیں وہ منظر عام پر آئے، جو ہی کیمرے کے سامنے آئے، تو عبید اللہ بیگ صاحب جو ہیں انہوں نے بے ساختہ کہا اب آپ دیکھ رہے ہیں فوجی کتے۔ پھر شاید انہیں غلطی کا احساس ہو گیا تو انہوں نے ایک اور جملہ کہا جس سے اس سے بھی بات جو ہے وہ واضح نہ ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ میرا مطلب ہے اور یہ ہے تربیت یافتہ فوجی کتے۔ یہ جنرل ضیاء الحق کا دور تھا، اور دور آمریت میں جو ہے وہ سینسرشپ کا جو کوڑا ہے یا سینسرشپ کا جو ہتھوڑا ہے اس کی شدت جو ہے وہ بہت تیز ہوتی ہے، اور آزادیاں جو ہیں، سول حقوق جو ہیں، انہیں کرٹیل کر دیا جاتا ہے۔ تو لہٰذا سب کو خوف لاحق ہو گیا کہ بھئی اب تو ان کی جو ہے عبید اللہ بیگ صاحب کی خیر نہیں ہے۔ تو اختر وقار عظیم صاحب جو پی ٹی وی کے مینیجنگ ڈائریکٹر رہے ہیں، انہوں نے اپنی یادداشتوں پر مبنی ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے ہم بھی وہیں موجود تھے۔ تو اس کتاب میں اختر وقار عظیم صاحب نے اس واقعہ کا بھی ذکر کیا ہے، اور اس واقعہ کا ذکر کرنے کے بعد اختر وقار عظیم صاحب لکھتے ہیں جنرل ضیاء الحق کے مارشل لا کا زمانہ تھا، ٹی وی کے افسر گھبرا گئے کہ کہیں سے خفگی کا اظہار نہ ہو جائے۔ ایک صاحب نے جو بیگ صاحب سے کسی وجہ سے ناراض تھے، جنرل مجیب الرحمان کو یہ واقعہ سنا دیا۔ جنرل مجیب الرحمان جو تھے وہ جنرل ضیاء الحق کے دور میں سیکٹری اطلاعات و نشریات ہوا کرتے تھے، اور ان کی بہت ٹائٹ گرپ تھی میڈیا پر۔ تو جنرل مجیب الرحمان کو جو ہے وہ شکایت کر دی گئی۔ ان کا خیال تھا اس طرح شاید بیگ صاحب کے خلاف کچھ کارروائی ہو جائے۔ جنرل صاحب یعنی جنرل مجیب الرحمان نے واقعہ سنا، مسکرائے اور کہا کسی کارروائی کی ضرورت نہیں ہے، کیا میں بیگ صاحب کے خلاف کچھ کر کے ان کی غلطی سے کہے ہوئے جملے پر مہر تصدیق ثبت کر دوں؟ یوں بات ٹل گئی۔ آپ ذرا اندازہ کیجئے کہ اس دور کے جو جرنیل تھے، اس دور کے جو لوگ اس ذمہ داری جنہیں یہ تفویض کی جاتی تھی کہ میڈیا کو آپ نے کنٹرول کرنا ہے، جو پروپیگنڈا کے ماسٹرز تھے، جن کا کام تھا کہ حکومت کے خلاف، فوج کے خلاف، ڈکٹیٹرشپ کے خلاف کسی قسم کی کوئی بات جو ہے وہ شائع یا نشر نہ ہو، وہ بھی کتنے بازوق اور سمجھدار اور دور اندیش ہوا کرتے تھے
کہ جنرل مجیب الرحمان نے کہا کہ جو جملے ادا ہونے تھے وہ ہو گئے، اب اگر اس پہ کسی قسم کی کوئی کارروائی کی گئی تو اس سے بات کچھ اور بڑھے گی، جنہوں نے نہیں سنے وہ بھی سنیں گے اور کام جو ہے وہ زیادہ خراب ہوگا، لہٰذا انہوں نے کہا کہ بس بات ختم۔ لیکن آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ کسی کوئی دانستہ یا غیر دانستہ طور پر اگر کسی سے اس طرح کی کوئی گستاخی سرزد ہو جائے تو یہ نہیں دیکھا جاتا کہ اس کے اثرات کیا مرتب ہوں گے۔ کالم اخبار سے غائب کروا دیا جاتا ہے، ویڈیو ڈیلیٹ کروا دی جاتی ہے، ٹویٹس جو ہیں وہ ڈیلیٹ کروا دی جاتی ہیں دباؤ ڈال کے۔ لیکن وہ دباؤ ڈالنے والے، میڈیا کو کنٹرول کرنے والے، وہ یہ نہیں سوچتے کہ جب ویڈیو غائب ہو جائے گی، جب کالم لاپتہ ہو جائے گا، جب ٹویٹ دکھائی نہیں دے گی تو اس سے بدنامی اور رسوائی اور جگ ہنسائی جو ہے وہ بہت زیادہ ہوگی۔ کسی شخص نے کوئی بات کی، ہو سکتا ہے وہ 2 یا 4 لوگوں نے بات سنی ہو یا جتنے بھی لوگوں نے بات سنی ہو، لیکن جب آپ اس پہ پابندی لگا دیتے ہیں، جب آپ اس کے خلاف کارروائی کا فیصلہ کر لیتے ہیں تو وہ بات وہ لوگ بھی سنتے ہیں، وہ بھی سننے پر مجبور ہوتے ہیں جنہوں نے وہ بات نہیں سنی ہوتی۔ میں تو یہ سوچتا ہوں کہ عبید اللہ بیگ صاحب جو ہیں، جنہیں بعد میں لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ بھی ملا اور ایوان صدر میں ہونے والی تقریب میں انہیں پرائیڈ آف پرفارمنس کا ایوارڈ بھی جو ہے وہ دیا گیا، اور 2012 میں 22 جون 2012 کو عبید اللہ بیگ جو ہیں وہ علالت کے باعث جو ہیں وہ انتقال کر گئے، طبی موت وہ مرے۔ تو میں تو یہ سوچتا ہوں کہ اگر جس طرح کی بات عبید اللہ بیگ نے کہی تھی، اگر اس طرح کی غلطی آج کل کے دور میں کسی سے سرزد ہو جائے، کسی سے سرزد ہو گئی ہوتی تو یا تو وہ کسی نامعلوم گولی کا نشانہ بن گیا ہوتا یا پھر نامعلوم افراد کے ہاتھوں اٹھا لیا گیا ہوتا، لاپتہ ہو گیا ہوتا۔ حالانکہ جس دور کی ہم بات کر رہے ہیں وہ آمریت کا زمانہ تھا اور اب سو کارڈ جمہوریت کا دور ہے، لیکن اس کے باوجود حالات جو ہیں وہ آمریت سے بدتر ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، بلال غوری کو اجازت دیجیے، پھر کسی نئے موضوع کے ساتھ حکایت کے نئے شو میں پھر حاضر ہوں گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ کو ہمارا شو پسند آیا تو اسے لائک کریں، کامنٹ کریں، شیئر کریں اور ہمارا چینل سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن یعنی گھنٹی ضرور دبائیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ بہت شکریہ۔